میں محمدی فاؤنڈیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں مدعو کیا ہے اور اب سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ جیکو آباد کے بھی تھیلیسیمیا سینٹر میں وہی معیار جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور یہاں کے مریضوں کو جو کہ بہت نگلیکٹ ہو رہے تھے، بیچ میں جو انٹرپشن آ گئی تھی سروسز سے، وہ جو گیپ تھا وہ اب پورا ہو جائے گا، اور دوبارہ یہاں پہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو شہر میں ہی اپنے علاج معالجے کی سہولیات مل جائیں گی اور انہیں دور کے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ تھیلیسیمیا جو ہے، جیسا کہ باقی مقررین نے بھی کہا، ایک موروثی بیماری ہے، خون کی موروثی بیماری ہے۔ یہ ایک پریونٹیبل ڈس آرڈر ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ پریونٹ نہیں ہو رہا ہے، باقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ تھیلیسیمیا کا برڈن پاکستان سے زیادہ تھا، انہوں نے کامیابی سے تھیلیسیمیا کو کنٹرول کر لیا ہے، مینیج کر لیا ہے، اور اب وہاں پہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی نئی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ایران میں کوئی مریض نہیں پیدا ہو رہا ہے، ٹرکی میں کوئی نہیں ہو رہا ہے، گریس میں کوئی نہیں ہو رہا ہے، اٹلی میں کوئی نہیں ہو رہا ہے، سائپرس میں کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سارے ملکوں میں نہیں ہو رہے، تو یہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں اور مزید زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ صورتحال ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے اوپر تو بہت بڑی پریشانی اور بوجھ تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ صحت کے نظام پہ بھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور بلڈ بینکنگ کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہر ملک میں تھیلیسیمیا کی ڈائنامکس مختلف ہیں۔ پاکستان میں جو سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی جین پاکستان میں رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، یعنی کہ یکساں طور پہ پورے آبادی 22 کروڑ میں نہیں ہے۔ یہ جو جین ہے یہ مخصوص فیملیز میں، برادریز میں اور کمیونٹیز میں ہے، جیسے سرور صاحب نے کہا کہ ان کی کمیونٹی میں بہت زیادہ تھی، اسی طرح سے اور بھی کمیونٹیز میں ہیں اور فیملیز میں، اور یہ سارے جو افیکٹڈ کمیونٹیز ہیں یہ ہم سے ایکسیسیبل ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے مریض جو ہیں وہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ہمارے مختلف تھیلیسیمیا سینٹرز میں آتے ہیں اپنی بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے اس مرض کو۔ جیسے ڈاکٹر میسر نے کہا کہ پریونشن بہت ضروری ہے، جتنا ضروری علاج ہے اتنا ہی ضروری پریونشن ہے، کیونکہ انہی فیملیز میں مزید مریض پیدا ہوں گے اگر ہم نے پریونشن نہیں کیا۔ پریونشن کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مریض آئیں اپنی بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے، تو ان کے جو ساتھ جو آتے ہیں فیملی ممبرز، ان کی اسکریننگ شروع کریں، جینیٹک کاؤنسلنگ دیں، اور آہستہ آہستہ پوری ایکسٹینڈڈ فیملی کی اسکریننگ کریں۔ جو تھیلیسیمیا مائنر ڈیٹیکٹ ہوں ان کو کاؤنسلنگ کریں، اور اس طرح سے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہاں پہ کرونیک CVS سیمپلنگ کی بھی فیسلٹیز موجود ہیں، جینیٹک کاؤنسلنگ کی بھی ہیں، ٹرمینیشن آف پریگننسی کی بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک تھیلیسیمیا سینٹر میں ضرور ہونی چاہیے۔ اچھی بلڈ بینکنگ کے ساتھ ساتھ ان مریضوں کو صرف بلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جنرلی خیال یہ ہے کہ ان کو اگر ہر مہینے بلڈ لگ جائے تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا ان کا مسئلہ ہے کہ بلڈ لگے، اور معیاری بلڈ لگے، اور ٹائم پہ لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیلیشن تھیراپی کی بھی ضرورت ہے۔ کیلیشن کی بہت سارے طرح کی دوائیاں آتی ہیں، کچھ معیاری ہیں، غیر معیاری ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو معیاری کیلیشن میڈیسنز مہیا کی جائیں۔ اس کے بعد ان مریضوں کو کیونکہ بار بار بلڈ لگتا ہے، اس لیے ان کو ریئیکشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان مریضوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن گلوکو فلٹرز کے ذریعے دیا جانا چاہیے، خاص طور سے جن میں بہت زیادہ ریئیکشن ہو رہے ہیں ان کو ضرور گلوکو فلٹر یوز کرنا چاہیے۔ اس سے ان کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور انٹرول جو ہے ٹرانسفیوژن کے دوران اس کا دورانیہ بھی بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ بینکنگ ہے اس میں اسکریننگ اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے، آٹومیٹڈ اسکریننگ ہونی چاہیے، جیسے یہاں پہ ہے اور کچھ اور سینٹرز میں بھی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ تھیلیسیمیا سینٹرز آپس میں باہمی تعاون سے جوائن ہینڈز کریں اور کوشش کریں کہ نیٹ اسکریننگ
इंट्रोड्यूस कराएं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। कई जगहों पे ये पाकिस्तान में अब नेट स्क्रीनिंग हो रही है और काफ़ी अफोर्डेबल भी हो गई है। थैलेसीमिया के मरीज़ों का भी हक बनता है कि उनको भी नेट स्क्रीन्ड ब्लड जो है वो मिला जाए। इसके साथ साथ क्रॉस मैचिंग जो होती है वो मखसूस ज़रूरियात हैं थैलेसीमिया के मरीज़ों की, तो मेजर ग्रुप्स के साथ साथ माइनर ग्रुप्स की भी मैचिंग ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसके साथ साथ जैसे जैसे मरीज़ों की उम्र बढ़ती है उनको और भी उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं और उनको मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत पड़ती है। आज से कुछ अर्सा पहले तक 10-15-20 साल पहले तक थैलेसीमिया को एक चाइल्डहुड फेटल डिज़ीज़ समझा जाता था कि यानी ये बच्चे जिन बच्चों को ये बीमारी है वो बहुत जल्दी उनके टीन एज में ही मौत वाक़या हो जाएगी। मगर साइंस ने बहुत तरक्की की है और अब इस डिज़ीज़ को चाइल्डहुड फेटल डिज़ीज़ नहीं तस्वर किया जाता है, इसको क्रॉनिक डिसऑर्डर रिक्वायरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के तौर पे तस्वर किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आपको ये सब बीमारियां होंगी मगर इसका इलाज अच्छी तरह से आप कर रहे हों तो आप एक नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार सकते हैं। बाकी मुल्कों में थैलेसीमिया के मरीज़ इसी तरह से नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि मोहम्मदी फाउंडेशन की तरह के मियारी जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनको प्रमोट करें ताकि हमारे यहाँ भी थैलेसीमिया के मर्ज़ की ना सिर्फ रोकथाम हो बल्कि इन मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट है वो भी आला मेयार की हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।